دنیا میں ہر انسان کو پروردگار نے ایک بادشاہ، ایک سلطان، ایک اس کا گائیڈر بنا کے بھیجا ہے۔ وہ گائیڈر، وہ سلطان کوئی اور نہیں، ہمارا باپ ہوتا ہے۔ وہ باپ جو اپنا گھر چلانے کے لیے، بچوں کی فیس بھرنے کے لیے، روزمرہ کے اخراجات، آنے والے ہر تہوار پر ہزاروں خرچوں کی سوچی اس کی جیب کے اندر ہوتی ہے۔ وہ باپ جو ہر میرج میں، چاہے وہ فنکشن ہو، چاہے وہ میلے ٹھیلے ہوں، چاہے کہیں وزٹ کرنا ہو، چاہے کہیں ٹریولز میں جانا ہو، کہیں گھومنے جانا ہو، ان سب کے اخراجات، بچوں کی چوائسیں، ہزاروں ایکسپیکٹیشنز جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کبھی وائف کی، بچے کی، بچیوں کی، رشتہ داروں کی، تمام ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہوا وہ باپ انتھک مشین کی طرح دن رات کام میں لگا رہتا ہے۔ یہ وہی باپ ہے جو اپنے اوپر ہونے والے قرض کو دن پڑتے دن سوچ بچار میں خود کو بوڑھا کر لیتا ہے، اپنے اس ٹفن کو ہاتھ میں لے کر روز مزدوروں کی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہ کبھی اپنے اوپر ہونے والی تکلیف کا ذکر کرتا ہے۔ سر میں درد ہوتا ہے، چھپا لیتا ہے، بخار سے شریر میں ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، چھپا لیتا ہے، تمام پیٹ کے اندر گڑبڑی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی خاموشی سے سہ لیتا ہے، اور روز ٹفن لے کر مزدوروں کی لائن میں کھڑا ہو کر مزدوری کر کے گھر لاتا ہے۔ صرف اس کے ذہن میں ایک ہی خواب، ایک ہی سپنا اور ایک ہی اس کا گول ہوتا ہے کہ اس کا گھر صحیح سے چلتا رہے، اس کے بچوں کی شادی ٹائم سے ہو جائے، اس پر جو ہوا قرض ہے وہ سمے سے اتر جائے، اس کے بچوں کی فیس وقت پر جمع ہو جائے۔ دن رات صرف اور صرف اپنے گھر کو چلانے کے لیے وہ خود کو مٹاتا جاتا ہے۔ اب اس کی خوشیاں کوئی خوشی نہیں، ساری خوشی اپنے بچوں سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ بچہ قابل ہو جائے، بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، یہی باپ جب بڑھاپے پہ آتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، خاص کر اس وقت جب بیٹی ودا ہوتی ہے، اس وقت جب بیٹا اس کا منہ موڑتا ہے تو اس باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی باپ بننا ہے، ہم بھی کسی کے باپ ہیں۔ رب وحدہ لا شریک اور اس کا رسول اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتا جس نے زندگی میں اپنے باپ کا دل دکھایا ہو۔ یہ وہی باپ ہے جو ہزاروں ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ سنبھالتا ہوئے خود کو سنبھالتا ہے، اپنے پریوار اور فیملی کو سنبھالتا ہے، چاروں طرف سے جتنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو بخوبی انجام دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اور ایجوکیشن وہ ہتھیار ہے جو ہمیں دین اور دنیا دونوں کو سنبھالنے کا موقع دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایجوکیشن لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف میں ہم وہ حرکتیں کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم فیس کا پیسہ جمع کر رہے ہیں، وہ ہمارے باپ نے خون پسینہ بہا کر اکٹھا کیا ہے، ہم محسوس نہیں کرتے جس سے ہم یونیفارم خرید رہے ہیں، جو ہم یہاں پر مکاریاں عیاریاں کر رہے ہیں، اور اپنے جھوٹے اور بہکاوے والے دوستوں پر اپنے باپ کی خون پسینے کی محنت کی کمائی کو ہواؤں کی طرح اڑا رہے ہیں۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا یہ پیسہ آخر آتا کہاں سے ہے۔ آپ کو اگر فرصت ملے تو دیکھیں آپ اپنے باپ کو خاموشی سے کس طرح سے وہ کماتا ہے، کس طرح سے گھر چھوڑتا ہے۔ کبھی کوئی اپنے بچوں کو، بیوی کو، ماتا پتا کو، اپنے اس علاقے کو، دیش کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگر چھوڑتا ہے تو صرف بہت ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ جاتی ہیں، اور مجبوراً اس کو اپنے پیارے بچے اور ماں باپ اور اپنی پتنی کو چھوڑنا پڑتا ہے، صرف اس وجہ سے اس کا گھر مسلسل چلتا رہے اور سنتلن گھر کا بنا رہے۔ پھر بھی ہم اسٹوڈنٹ لائف میں شرارتیں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ کاش ہمارا ذہن، دل و دماغ اس طرف مائل ہو جائے اور ہم سوچیں کہ جو پریشانیاں ہمارے باپ نے جھیلی ہیں، ہم ان پریشانیوں سے بچیں، اور اس کے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جو گول، جو ایکسپیکٹیشنز ہمارے پیرنٹس نے ہم سے دیکھی ہیں، جو امیدیں ہمارے باپ نے ہم سے وابستہ کی ہیں، صرف اور صرف ہمارا مقصد ہونا چاہیے، ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے
کہ ہمیں بہترین سے بہترین انسان بننا ہے، بہترین بزنس مین بننا ہے، بہترین آفیسر بننا ہے، بہترین عالم بننا ہے، بہترین سماج سدھارک بننا ہے، بہترین لیڈر بننا ہے، تب ہم تمام اپادیاں حاصل کر لیں گے تو ہم اپنے باپ نے جو ہمارے لیے محنت کی ہے وہ محنت ہمیں نہ کرنی پڑے اور ہم اپنے ماں باپ، دیش اور پردیش کا نام روشن کریں۔ افسوس تب ہوتا ہے جب بچہ گھر سے پیسے لا کر اپنے فضول خرچی میں اٹھا دیتا ہے۔ افسوس تب ہوتا ہے جب بچے کو ملا ہوا وقت بچہ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ افسوس تب ہوتا ہے جب بچے کو دیا گیا اسکول ورک یا ہوم ورک، جتنے بھی ورک ہوتے ہیں ان سب میں وہ بدتمیزیاں کرتا ہے اور رانگ ٹائپ سے اپنے استاد کو وہ بیوقوف بنانے میں لگا رہتا ہے اور اپنی سوسائٹی کو وہ گندے لوگوں سے جوڑ لیتا ہے، تب وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے اور ماں باپ کو خوش رکھنا ہی آپ کی کامیابی ہے تو وقت کو ضائع نہ کریں، محنت، لگن، ایمانداری کے ساتھ میں جو قدرت نے آپ کو وقت دیا ہے، یہ وہ وقت ہے جو لمحہ لمحہ آپ کی زندگی سے مائنس ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے یہ ضروری بن جاتا ہے جو وقت آپ کو میسر ہے، جو وقت آپ کو ملا ہے، یہ ذمہ داری، لگن اور محنت و انسیت کے ساتھ میں اس وقت کو گزاریں اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہیں۔ اگر آپ اپنے مقصد سے پورے استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے، پرخار وادیوں سے لڑتے رہیں گے، محنت اور جد و جہد اور سنگھرش سے اپنے آنے والے وقت کو دیکھتے رہیں گے تو یقیناً آپ کا آنے والا جو بھوشیہ ہے، آپ کا آنے والا فیوچر و مستقبل ہے، وہ روشن اور تابناک ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ محنت لازمی ہے، جس نے آپ کو بنایا یعنی خدا اور ایشور کی آپ پوجا عبادت کریں، محنت کریں، صرف دو چیزوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، ایک محنت اور عبادت۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی، فلاح و بہبود تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا کل روشن اور تابناک ہو تو یہ آپ کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خراب نہیں ہونے پائے۔ ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ آپ اپنی زندگی میں پڑھائی کو توجہ دیں، تبھی آپ اپنے گھر والوں کا، دیش کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ، جے ہند۔